بسم اللہ شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا جو بیان ہے وہ ابلیس کے متعلق ہے کہ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں کیسے ظاہر ہوا اور کیوں ہوا، اس پہ تھوڑا بیان کریں گے۔ جب تیاریاں مکمل ہو چکیں تو اچانک ایک خیال نے ان سب کو پریشان کر دیا کہ ابو جہل نے تیاری کی تھی نا جنگ کے لیے حضور پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں، یہ اس کا واقعہ ہے کہ جب تیاریاں مکمل ہو چکی تو اچانک ایک خیال نے ان سب کو پریشان کر دیا۔ قریش نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے شخص کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے علاقہ سے قریش کا ایک روبرو جوان گزرا، انہوں نے اسے پکڑا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچھ عرصہ بعد مارالظاہران سے بنی کنانہ کا ایک سردار عامر نامی گزر رہا تھا۔ مقتول قریش کے بھائی نے موقع پا کر اسے قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کر مکہ آیا اور اسے غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا۔ جب صبح ہوئی تو قریش نے ایک تلوار غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بنو کنانہ کے سردار عامر کی تلوار ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلاں قریشی نے عامر کو قتل کیا ہے۔ اب انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکہ سے اتنے دور چلے جائیں کہ بنو کنانہ ہمارے گھروں کو خالی پا کر حملہ کر دیں اور ہمارے اہل و عیال کو قید کر کے ہمارے مال و اسباب لوٹ کر لے جائے۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے حالات میں ان کا باہر جانا بڑا خطرناک ہے، چنانچہ انہوں نے اس مہم کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اچانک ابلیس ملعون سراقہ بن مالک المدلجی کی شکل میں ظاہر ہوا اور انہیں تسلی دی کہ بنو کنانہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور آپ اپنے آپ کو اس بات کا ضامن بنایا۔ اس نے انہیں کہا میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو تمہیں ناپسند ہو۔ اس نے ایک اور جھوٹ بھی بولا کہ بنو کنانہ تو تمہاری امداد کے لیے آنے کے تیاریاں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں شیطان کی اس مکاری کا تذکرہ ہے۔ اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور انہیں کہا کہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، آج ان لوگوں میں سے اور بھی نگہبان ہوں تمہارا۔ چنانچہ کفار قریش کا لشکر جران مٹھی بھر مسلمانوں کی بے خکونی کے لیے بڑے کروفر سے روانہ ہوا۔ اب ہم لشکر قریش کو اپنی حالت پر چھوڑتے ہیں اور ابو سفیان اور اس کے قافلہ کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ یہ سوال اللہ کے رسول سے نہ پوچھو، ادھر آؤ میں تمہیں اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ تم نے اس سے بدماشی کی ہے اور اس کے پیٹ میں تجھ سے بچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا چھوڑو اسے، تم نے اسے رسوا کیا۔ حضور نے بھی پانی نوش فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس کنویں کا پانی پئیں، اور پھر وہاں نماز ادا کی اور اس روز ان الفاظ سے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ میں اہل مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ان کے لیے ان کے سا میں، ان کی مد میں اور ان کے مد میں اور ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور جو وبائی امراض وہاں ہیں انہیں
خام میں بھیج دے اے اللہ، میں نے مدینہ کے 2 کناروں کے درمیان علاقہ کو حرم بنا دیا ہے، جس طرح تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کو حرم بنا دیا تھا، کہ ہم کسی ایسے شخص کو اپنے ہمراہ نہیں لے جائیں گے جو ہمارے دین پر نہ ہو۔ اتوار کی شام کو صفیہ کے مکانوں سے جب روانہ ہوئے تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، یہ پیادہ ہیں اور ان کو سواریاں عطا فرما، یہ عریاں ہیں ان کو لباس عنایت فرما، یہ بھوکے ہیں ان کو سیر کر، یہ مفلس ہیں ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں۔ یہ تھا آج کا بیان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔